اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال کی جلد دویم کے ریڈنگ کے 11ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم صفحہ نمبر 269 پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ باب ہے باب نمبر 12 اور اس کی حدیث ہے حدیث نمبر 5۔ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے 12 سبت نکالے، سین بے توئیں سبت نکالے، اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام میں سے بھی 12 سبت نکالے۔ حسن ابن عبداللہ ابن سعید عسکری نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ ابو الحسن نسابہ محمد ابن قاسم تمیمی سعدی نے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو الفضل جعفر ابن محمد ابن منصور سے خبر سنی، اس نے ابو محکم محمد ابن حشام سعدی سے روایت کی اور اس نے کہا کہ عبید اللہ عبداللہ ابن حسن ابن جعفر ابن حسن ابن علی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بنو افطس کے متعلق لوگ جو بات کرتے ہیں، میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے اسرائیل یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم سے 12 سبت نکالے اور نبوت و کتابت کو انہی میں قرار دیا، اور جبکہ امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرزندوں امام حسن امام حسین سے بھی 12 سبت نکالے۔ اس کے بعد امام نے اولاد اسرائیل کے 12 اسباط کو شمار کرنا شروع کیا تو فرمایا نمبر 1 زیلون ابن یعقوب، نمبر 2 شمعون ابن یعقوب، نمبر 3 یہود ابن یعقوب، نمبر 4 تشاخر ابن یعقوب، نمبر 5 ریکون ابن یعقوب، نمبر 6 یوسف ابن یعقوب، نمبر 7 بنیامین ابن یعقوب، نمبر 8 نفتالی ابن یعقوب، نمبر 9 ودان ابن یعقوب، اور اس کے بعد ابو الحسن نسابہ بریکٹ میں استاد شیخ صدوق نے ان میں سے 3 کے نام نہیں لیے۔ اس کے بعد امام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو شمار کرنا شروع کیا تو فرمایا امام حسن علیہ السلام سے 6 خاندان وجود میں آئے۔ نمبر 1 بنو حسن ابن زید ابن حسن ابن علی، نمبر 2 بنو عبداللہ ابن حسن ابن علی، نمبر 3 بنو ابراہیم ابن حسن ابن علی، نمبر 4 بنو حسن ابن علی، نمبر 5 بنو داؤد ابن حسن ابن علی، نمبر 6 بنو جعفر ابن حسن ابن علی علیہ السلام۔ پس اب امام حسن ابن علی کے پسماندگان انہی 6 خاندانوں میں سے ہیں۔ پھر امام نے اولاد حسین علیہ السلام کو شمار کرنا شروع کیا تو فرمایا نمبر 1 بنو محمد ابن علی ابن باقر ابن علی ابن حسین علیہ السلام 1 خاندان، نمبر 2 بنو عبداللہ ابن باہر ابن علی علیہ السلام، نمبر 3 بنو زید ابن علی ابن الحسین، نمبر 4 بنو حسین ابن علی ابن حسین ابن علی، نمبر 5 بنو عمر ابن علی ابن حسین ابن علی، نمبر 6 بنو علی ابن علی ابن الحسین ابن علی علیہ السلام۔ بس یہ 6 خاندان ہیں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے اولاد امام حسین ابن علی میں سے قرار دیا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی 6ٹھی حدیث کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ حدیث اتنی طویل ہے کہ تقریباً 12 سے 13 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور اس وقت ہم صفحہ نمبر 270 پہ موجود ہیں۔ حدیث نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ نبی کے بعد خلفاء اور ائمہ علیہ السلام کی تعداد 12 ہے۔ ابو علی احمد ابن حسن ابن علی ابن عبدویہ
قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو یزید محمد ابن علی ابن یحییٰ ابن خالد ابن یزید مروزی نے 302 ہجری میں رے میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن ابراہیم حنظلی نے 238 ہجری میں ہم سے روایت بیان کی، جو اسحاق ابن راہویہ کے نام سے معروف ہے۔ کہا یحییٰ ابن یحییٰ نے مجھ سے روایت بیان کی، ہیثم ابن خالد نے شیبی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے مسروق سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تاکہ ہم اپنے قرآن کی ان سے تصحیح کر لیں، تو ان سے کسی جوان نے کہا کیا تمہارے نبی نے تمہیں یہ وصیت کی ہے کہ ان کے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تم ابھی کم سن ہو اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے متعلق ان سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ ہاں، ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ نقبائے بنی اسرائیل کی طرح آپ کے بعد بھی 12 خلفاء ہوں گے۔ پوچھا، ہاں، ہمارے نبی نے ہم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ نقبائے بنی اسرائیل کی طرح آپ کے بعد بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ ابو علی احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن ابو الرجال بغدادی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبدوس حرانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالغفار ابن حکم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ منصور ابن ابی اسود نے مطرف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے شیبی سے روایت بیان کی، اس نے اپنے چچا قیس ابن عبدہ سے نقل کیا کہ ہم لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس حلقے میں عبداللہ ابن مسعود بھی شامل تھے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا تم میں سے عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ اس شخص نے کہا کیا تم لوگوں کے نبی نے تمہیں یہ بیان کیا ہے کہ ان کے بعد کون حضرات خلفاء ہوں گے؟ ابن مسعود نے کہا ہاں، 12 خلفاء ہوں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد 12 تھی۔ ابو القاسم ابن عتاب ابن محمد ورامینی بریکٹ میں ایک نسخے میں نسی ہے، حافظ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یحییٰ ابن سعید ابن محمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن عبد الرحمن ابن مفضل ایک نسخے میں موقل ہے اور محمد ابن عبید اللہ ابن ایک نسخے میں عبداللہ ہے، ابن سواد ایک نسخے میں سوار ہے، نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبدالغفار ابن حکم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ منصور ابن ابی الاسود نے مطرف کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے شیبی سے نقل کیا کہ عتاب ابن محمد نے کہا اور حسین ابن محمد جرانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن محمد انتماتی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یوسف ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جریر نے اشعب ابن سوار کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے شیبی سے نقل کیا کہ عتاب ابن محمد نے کہا حسین ابن محمد حرانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن محمد انماتی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یوسف ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جریر نے اشعب ابن سوار کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے شیبی سے نقل کیا کہ عتاب ابن محمد نے کہا کہ حسین ابن محمد حرانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ایوب ابن محمد وزان نے ایک نسخے میں وراق ہے، اس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعید ابن مسلمہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اشعث ایک نسخے میں اشعب ہے۔ ابن سوار نے ہم سے شیبی کے ذریعے سے روایت بیان کی۔ مذکورہ تمام کے تمام افراد نے قیس ابن عبدہ سے نقل کرتے ہوئے ابو القاسم عتاب نے کہا اور یہ حدیث مترف ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مسعود بھی تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آ کے کہنے لگا کیا تم لوگوں میں عبداللہ ہے؟ تو ابن مسعود نے کہا ہاں، میں عبداللہ ہوں، تمہیں کیا کام ہے؟ کہنے لگا اے عبداللہ، کیا تم لوگوں کے نبی نے یہ بتلایا کہ تم میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟ ابن مسعود نے کہا تم نے مجھ سے ہر ایک ایسے امر کے متعلق سوال کیا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تب سے کسی نے بھی مجھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ہاں، تو ان کی تعداد 12 ہے، جیسے بنی اسرائیل کے نقباء 12 تھے۔ اور ابن عروبہ نے ایک جگہ یہ بیان دیا ہے کہ ہاں، تعداد میں بنی اسرائیل کے نقباء جتنے ہوں گے۔ جریر نے اشعث ابن مسعود کے ذریعے نبی سے نقل کیا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، جس طرح کے نقباء بنی اسرائیل بھی 12 تھے۔ عتاب ابن محمد ورامینی ایک نسخے میں نسی ہے،
حافظ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یحییٰ ابن محمد ابن زائد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یوسف ابن موسیٰ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحمن ابن معزہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ مجالد نے عامر کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی. اس نے مسروق سے نقل کیا کہ عتاب ابن محمد نے کہا اور ہم سے محمد ابن حسین نے حفظ کے ذریعے سے حیف سعد روایت نقل کی اور کہا کہ حمزہ ابن عون نے ابی اسامہ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی. اس نے مجالد سے نقل کیا. اس نے کہا کہ ہم سے عامر نے مسروق کے ذریعے سے یہ خبر سنائی کہ ایک شخص ابن مسعود کے پاس آیا اور کہنے لگا تم لوگوں کے نبی نے تمہیں اس بات کی خبر دی کہ ان کے بعد کتنے خلفاء ہوں گے؟ تو ابن مسعود نے کہا ہاں، اور اب تک کسی نے اس امر کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا، در حالانکہ تم قوم کے سب سے کم عمر ہو. نبی نے فرمایا میرے بعد حضرت موسیٰ کے نقباء کی تعداد میں خلفاء ہوں گے. معذرت. احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ نعمان ابن احمد ابن نعیم واسطی نے مجھ سے روایت بیان کی. کہا احمد ابن سنان قطان نے ہم سے روایت بیان کی. اس نے ابو اسامہ سے، اس نے مجالد نے عامر کے ذریعے سے اور مجھ سے روایت بیان کی. اس نے ابن مسروق سے نقل کیا ایک شخص عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، کہنے لگا اے عبد الرحمن، کیا تم لوگوں کے نبی نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے بعد کتنے جانشین ہوں گے؟ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں، اور اس کے متعلق تم سے پہلے مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، حالانکہ تم اس قوم کے سب سے کم سن ہو. ہاں، تو رسول خدا نے فرمایا میرے بعد حضرت موسیٰ کے نقباء کی تعداد میں خلفاء ہوں گے. احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر احمد ابن محمد ابن عبید نیشا پوری کے ذریعے سے نے مجھ سے روایت بیان کی. ابو القاسم ہارون ابن اسحاق یعنی ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا ابراہیم ابن محمد نے زیاد ابن علاقہ اور عبد الملک ابن عمیر سے روایت بیان کی. اس نے جابر ابن سمرہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی. اس نے اپنے والد کے ہمراہ رسول خدا کی خدمت میں حاضری دی اور کہتا ہے کہ ہم رسول کی خدمت میں حاضر تھے کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. اس کے بعد آپ نے آواز دھیمی کر لی اور میں نے اپنے والد سے کہا رسول خدا ہم سے کیا بات پوشیدہ رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب قریشی ہوں گے. احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو علی محمد ابن علی ابن اسماعیل یشکری مرزوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سہیل ابن عمار نشاپوری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عمر ابن عبداللہ ابن زید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سفیان ابن سعید ابن عمر ابن اشرع نے شیبی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی. اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد آیا جبکہ رسول خدا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے یعنی امیر. اس کے بعد آپ نے میرے بعد 12 ہوں گے یعنی امیر. اس کے بعد آپ نے اپنی آواز دھیمی کر لی تو میں یہ نہ جان سکا کہ آپ کیا فرما رہی ہیں. لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریشی ہوں گے. احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو الحسن طاہر ابن اسماعیل خشعمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو قریب یعنی محمد ابن علا ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا یعنی ابن عبید تنافسی نے سماک ابن حرب کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی. اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. اور اس کے بعد آپ نے جو کچھ کہا وہ سنائی نہ دیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کے سب قریشی ہوں گے. احمد ابن حسن قطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسین ابن سالم نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ محمد ابن ولید یعنی بشیری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن جعفر یعنی غندر ایک نسخے میں ابربا ہے نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ شیبہ نے سماک ابن حرب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جابر ابن سمرہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 12 امیر ہوں گے، اور ایک ایسی بات کہی جس سے میں نے نہیں سنا. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے.
احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت کی، اس نے ابو علی محمد ابن علی ابن اسماعیل سے روایت کی کہ اس نے رے میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ فضل ابن عبد الجبار مرزوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسن یعنی ابن شفیق نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا حسین ابن وافد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا سماک ابن حرب نے جابر ابن سمرہ کے ذریعے سے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ امر تکمیل کو نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء متمکن ہوں، جو سب کے سب اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا جس سے میں سمجھ نہ سکا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن سعد ابن سہل یشکری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ابی مقدام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یزید یعنی ابن زریع نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابن عون نے شعبی کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین اس طرح معزز اور محفوظ رہے گا کہ اور ان لوگوں کی مدد کرتا رہے گا جن سے کوئی دشمنی کرے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ مقرر ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد رسول خدا نے ایک ایسا کلمہ ادا فرمایا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا فضل ابن یعقوب نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ہیثم ابن کمیل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ زہیر نے زیاد ابن خثیمہ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے زیاد ابن قیس ہمدانی سے، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس امت کے امور بالکل درست رہیں گے اور اپنے دشمن پر ہمیشہ غالب، یہاں تک کہ 12 خلفاء گزر جائیں گے کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، اور میں آپ کے گھر پر ملنے گیا اور آن جناب سے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا حرج مرج۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علاء ابن سالم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا یزید ابن حسن ابن ہارون نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا شریک نے سماک اور عبداللہ ابن عمیر اور حسین ابن عبد الرحمن کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے کہا ہم سے جابر ابن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس امت کے تمام امور درست رہیں گے اور یہ اپنے دشمن پر ہمیشہ غالب رہے گا یہاں تک کہ 12 افراد بادشاہت کریں، یا فرمایا 12 افراد خلیفہ مقرر ہوں۔ اس کے بعد ایک کلمہ ادا کیا جو مجھے صحیح طور پر سنائی نہ دیا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو سعید الاشج نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابراہیم ابن محمد ابن مالک ابن زید ہمدانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا میں نے زیاد ابن علاقہ اور عبد الملک ابن عمیر کو جابر ابن سمرہ کے ذریعے روایت بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آواز دھیمی کر لی، لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا وہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو القاسم ابن محمد ابن عبد العزیز بغوی نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ ابن جیدی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ زہیر نے سماک ابن حرب، زیاد ابن علاقہ اور حسین ابن عبد الرحمن کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، ان سب نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا اور رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ اس کی بات میں یہ نقل کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا جسے میں نہ سمجھ سکا، تو ان میں سے کچھ نے بیان کیا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ جبکہ بعض نے بیان کیا کہ لہٰذا میں نے کچھ لوگوں کو سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔
احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابو بکر عبداللہ ابن سلیمان ابن اشعث نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن اشرم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عیسیٰ ایک نسخے میں علی ہے۔ ابن یونس نے عمران یعنی ابن سلیمان کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی، اس نے شیبی سے، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اس امت کے امور اس دشمنی کرنے والے پر ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ 12 خلفاء متمکن ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے آہستہ سے ایک ایسا کلمہ ادا کیا جسے میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے نسبتاً نبی کے قریب تر بیٹھے ہوئے افراد سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسحاق ابن ابراہیم عبد الرحمن ابن ابو یعقوب سمین بغوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابن علیہ نے ابن اون کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے شیبی سے، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی کی خدمت میں حاضر تھا۔ رسول خدا نے فرمایا دین ہمیشہ غالب، محفوظ اور بلند رہے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اس کی نصرت کرتا رہے گا یہاں تک کہ 12 خلفاء آئیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ کیا کلمہ تھا، تو جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا، تو انہوں نے کہا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا احمد ابن سلمہ ابن عبداللہ نیشاپوری نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا حسین ابن منصور نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا میسر ابن عبداللہ ابن زریق نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سفیان ابن حسین نے سعید ابن عمر ابن اشراع کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عامر الشیبی سے، اس نے جابر ابن سمرہ سوانی سے نقل کیا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں تھا، در حالانکہ رسول خدا خطاب فرما رہے تھے۔ میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنی آواز دھیمی کر لی تو میں جان نہ سکا کہ آپ نے کیا فرمایا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا کہ نبی نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر عبداللہ ابن سلیمان ابن اشعث نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یوسف ابن سالم سلمہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عمر ابن عبداللہ ابن رزین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سفیان ابن حسین نے سعید ابن عمر ابن اشراع کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عامر سے، اس نے شیبی سے، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ میں اپنے والد کے ہمراہ مسجد میں تھا جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آواز دھیمی کر لی تو میں جان نہ سکا کہ آپ نے کیا فرمایا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا کہ نبی نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن محمد ابن اسحاق قاضی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو یعلی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن جعد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا زہیر ابن زیاد ابن خثیمہ خے سے یہ میم ہے نے ہم اسود ابن سعید ہمدانی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میں نے جابر ابن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور یہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ پس جب آپ اپنے گھر کو لوٹ گئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم دونوں خلوت میں تھے، تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا حرج مرج۔ احمد ابن محمد ابن اسحاق قاضی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو خلیفہ نے ہمیں خبر سنائی، کہا ابراہیم ابن بشار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا سفیان نے عبد الملک ابن عمیر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے جابر ابن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا نے فرمایا میری امت کے امور اپنی ڈگر پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ 12 افراد ان پر ولایت حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کلمہ ادا کیا جسے میں نہ سمجھ سکا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا نبی نے فرمایا سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن محمد ابن اسحاق قاضی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حامد ابن شعیس بلخی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا بشیر ابن ولید کندی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ نے معبد ابن خالد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے جابر ابن سمرہ سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دین اسی طرح رواں دوا رہے گا اور اس سے عداوت رکھنے والے یا اس کی مخالفت کرنے والے اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ 12 امیر آئیں گے جو سب کے سب قریشی ہوں گے۔ احمد ابن محمد ابن اسحاق
نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر ابن ابی زوار نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا اسحاق ابن ابراہیم ابن شاذان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ولید ابن ہشام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن ذکوان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے اپنے والد کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے ابن سیرین سے اس نے جابر ابن سمرہ سوانی سے نقل کیا کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے فرمایا اس دین کی ولایت 12 افراد کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو لوگ شور کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ نہیں سن سکا، پھر رسول خدا نے کیا فرمایا، لہٰذا میں نے اپنے والد سے پوچھا جو میری نسبت رسول کے قریب تر تھے تو رسول خدا نے کیا کہا، تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک بے مثال ہوگا۔ احمد ابن محمد ابن اسحاق نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو یعلی موصلی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ہم سے روایت بیان کی، کہا حاتم ابن اسماعیل نے مہاجر ابن مسمار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، کہا عامر ابن سعد سے نقل کیا کہ میں نے اپنے لڑکے غلام نافع کے ساتھ جابر ابن سمرہ کا ایک خط ارسال کیا جس میں نے اس سے کہا کہ جو کچھ تم نے رسول خدا سے سنا ہے وہ مجھے بھی بتاؤ، تو اس نے جوابی خط میں تحریر کیا کہ میں نے رسول خدا کو جمعے کے روز کہ جس کی شب اسلمہ کو سنگسار کیا گیا تھا یہ کہتے سنا کہ یہ دین اسلام اور تا قیامت قائم دائم رہے گا اور تم سب پر 12 خلفاء مقرر ہوں گے جن میں سے ہر ایک قریشی ہوگا۔ ابو علی احمد ابن حسن قطان نے جو ابن عبدویہ کے نام سے معروف ہے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو بکر ابن محمد ابن قارون نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ علی ابن حسن ہنجانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سہل ابن بکار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا حماد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا یا علی ابن عطا ابن مجیر ابن ابی اونبا نے سرج برمشی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ اس نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس امت میں 12 خلفاء ہوں گے اور جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ باغی اور سرکش ہو جائیں گے اور ان میں باہم جنگ چھڑ جائے گی۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن قارون نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حسن ہنجانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سدیر نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یحییٰ ابن ابو یونس نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابی نجران نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو خالد نے اس سے بیان کیا اور قسم کھائی کہ جب تک اس امت میں 12 خلیفہ نہیں آتے یہ امت ہلاک نہیں ہوگی کہ ان میں ہر کوئی ہدایت اور دین حق کے رستے پر چلے گا۔ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد صائغ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا ابو عبداللہ محمد ابن سعید نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا حسن ابن علی ابن زیاد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اسماعیل تیان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو اسامہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سفیان نے برت کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی، اس نے مکحول سے نقل کیا کہ اس سے یہ کہا گیا کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اور اس نے کچھ اور بھی بیان کیا۔ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبداللہ محمد ابن سعید نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ حسین ابن اسماعیل تیان نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا ابو اسامہ نے ابن مبارک کے ذریعے سے روایت بیان کی، اس نے معمر سے، اس نے کسی اور شخص سے نقل کیا کہ جس نے وہاب ابن منبہ کو کہتے ہوئے سنا کہ 12 خلفاء ہوں گے اور اس کے بعد حرج مرج، اس کے بعد یہ اور اس کے بعد وہ۔ ابو القاسم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن علی نے ہم سے روایت بیان کی اور اس نے ولید ابن مسلم سے روایت بیان کی اور کہا کہ صفوان ابن عمر نے شریع ابن عبید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے کہا عمر ابن بقائی سے، اس نے کعب الاحبار سے خلفاء کے متعلق نقل کیا کہ ان کی تعداد 12 ہے، پس جب ان کی مدت ختم ہونے کو آئے گی تو ایک نیکوکار طبقہ آئے گا کہ جن کی عمریں دراز ہوں گی اور یہی اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کو زمین میں وارث بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55۔
اس نے کہا اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی خدا نے یہی سلوک روا رکھا تھا، نیز خدا کے لیے یہ بات کوئی گرا نہیں کہ وہ اس امت کے امور کو ایک یا نصف دن میں درست فرما دے، جب تک تمہارے پروردگار کے ہاں کا ایک دن ان کے 1000 سال کی مانند ہے کہ جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ ابو القاسم عبداللہ ابن محمد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو الحسن احمد ابن محمد ابن یحییٰ قسرانی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو علی بشر ابن موسیٰ ابن صالح نے ہم سے روایت بیان کی، کہا میں نے جابر ابن سمرہ سوانی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے بعد 12 امیر قائم ہوں گے، اور اس کے بعد کوئی ایسا کلمہ ادا کیا جسے میں نہ سمجھ سکا، لہٰذا میں نے کچھ لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ سب کے سب قریشی ہوں گے۔ ابو القاسم نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو الحسن نے ہم سے روایت بیان کی، کہا ابو علی حسین ابن مکتب ابن بہلول موصلی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا اسار ربی نے ہم سے روایت بیان کی، کہا سلیمان ابن عبداللہ نے عامر کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے شیبی سے، اس نے جابر سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا میری اس امت کو ہمیشہ غلبہ حاصل رہے گا، یہاں تک کہ 12 خلفاء آئیں گے کہ ان میں سے ہر ایک قریشی ہوگا۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی، کہا سعد ابن عبداللہ نے ابی ابن خلف نے ہم سے روایت بیان کی، کہا یعقوب ابن یزید نے حماد ابن عیسیٰ کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن مسکان، اس نے ابان ابن تغلب، اس نے سلیم بریکٹ میں ایک نسخے میں مسلم ہے ابن قیس حلالی سے، اس نے سلمان فارسی سے نقل کیا کہ جب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں تشریف فرما ہے، در حالانکہ آپ ان کی آنکھوں اور ہونٹوں کا بوسہ لے رہے تھے اور فرماتے تھے تم سید ابن سید ہو، تم امام ابن امام ہو، ابو الائمہ ہو، تم حجت ابن حجت ہو اور ابو حجج ہو، کہ تمہارے صلب سے 9 حجتیں ہوں گی کہ جن میں 9 ان کے قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوں گے۔ حمزہ ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن علی ابن محمد ابن سعید کوفی غلام بنی ہاشم نے ہمیں خبر سنائی اور کہا کہ قاسم ابن محمد ابن حماد نے مجھے خبر سنائی، کہا غیاث ابن ابراہیم نے ہم سے روایت بیان کی، کہا حسین ابن زید ابن علی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی سے نقل کیا کہ رسول خدا نے فرمایا مبارک ہو مبارک ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ میری امت کے ایسے مثال ایسی بارش کی سی ہے جس کے متعلق یہ نہیں پتا کہ آیا اس کی شروعات بہتر ہے یا انجام۔ میری امت کی مثال اس باغ کی سی ہے جس میں سے ایک سال ایک قوم کھاتی ہے تو ایک قوم دوسرے سال، اور شاید آخری قوم سب سے بیشتر پر بار برتر اور پائیدار تر ہے، نیز وہ قوم کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کا پہلا میں ہوں اور میرے بعد 12 خوشبخت اور صاحبان عقل اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے آخر ہیں، لیکن اس کے درمیان والے حرج مرج میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائیں گے کہ وہ مجھ سے ہے اور نہ میں ان سے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا سعد ابن عبداللہ نے محمد ابن حسین ابو الخطاب کے ذریعے سے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حکم ابن مسکین ثقفی سے، اس نے صالح ابن عقبہ سے نقل کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس پر ابو بکر کی موت واقع ہوئی اور حضرت عمر ان کی جگہ خلیفہ بنے تو وہ مسجد کی طرف گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے تو ان کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا اے امیر المومنین، میں ایک یہودی شخص ہوں اور میں ان کی علامت ہوں، میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے کا ارادہ کیا ہے، اگر ان کے جوابات دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ سوالات کیا ہیں؟ اس نے کہا 3 اور 1، اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھوں، ورنہ اگر آپ کے قوم میں کوئی آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو تو میری رہنمائی اس شخص کی جانب کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں چاہنی چاہیے کہ تم اس نوجوان یعنی علی ابن ابی طالب سے رجوع کرو۔ وہ شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا تو حضرت علی نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ 3 اور 1 جبکہ تم نے اس کی بجائے 7 نہیں کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں ایسا کہتا تو میں جاہل ہوتا، اس لیے کہ اگر آپ نے میرے پہلے 3 سوالوں کے جواب نہ دیے تو میرے لیے یہی بس ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں جواب دے دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔
اس نے کہا میں آپ سے اس پتھر کے متعلق پوچھوں گا جسے روئے زمین پر سب سے پہلے رکھا گیا، اور اس چشمے کے متعلق جو سب سے پہلے پھوٹا، اور اس درخت کے متعلق جو سب سے پہلے اگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، تم یہودی لوگ کہتے ہو کہ روئے زمین پر سب سے پہلے بیت المقدس میں پتھر رکھا گیا، حالانکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم جنت سے لائے تھے۔ یہودی کہنے لگا، باخدا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہی حضرت ہارون کی تحریر میں لکھا ہوا ہے جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ روئے زمین پر پھوٹنے والا سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس میں ہے، حالانکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، بلکہ یہ وہ چشمہ حیات ہے جس میں حضرت یوشع ابن نون نے مچھلی دھوئی تھی، اور یہی وہ چشمہ ہے کہ جس میں سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا، اور یہی وہ آب حیات ہے جس کا پینے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہودی نے کہا، بالکل درست فرمایا، باخدا یہی حضرت ہارون کی تحریر میں لکھا ہوا تھا جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا۔ پس فرمایا، نیز تم لوگ کہتے ہو روئے زمین پر اگنے والا پہلا درخت زیتون ہے، جبکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، بلکہ درخت اجوا یعنی ایک قسم کی کھجور ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ہمراہ لائے تھے۔ اس نے کہا، بالکل درست فرمایا آپ نے کہ باخدا یہی بات حضرت ہارون نے تحریر فرمائی کہ جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا۔ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ دیگر 3 سوالات یہ ہیں کہ اس امت کے امام ہادی کتنے ہیں کہ جن سے منہ پھیرنے والے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ 12 امام ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ باخدا یہی حضرت ہارون نے تحریر کی کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے املا کروایا۔ اس یہودی نے کہا، آپ لوگوں کے نبی جنت میں کس جگہ قیام کریں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جنات عدن میں سب سے بلند ترین اور بہترین درجے پر، جنات عدن میں۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ باخدا یہی بات حضرت ہارون نے تحریر کی کہ جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی جگہ پر کون آئے گا؟ آپ نے فرمایا، 12 امام۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بخدا یہی بات حضرت ہارون علیہ السلام نے تحریر کی کہ جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا۔ اس کے بعد اس نے 7واں سوال کیا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کے بعد اس کا وصی کتنے سال زندہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 30 سال۔ اس نے کہا، اس کے بعد کیا؟ یعنی وہ طبعی موت مرے گا یا اسے قتل کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اسے قتل کر دیا جائے گا، کہ اس کے سر پر ضربت لگائی جائے گی، اس کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اس نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بخدا یہی بات حضرت ہارون نے تحریر کی کہ جسے حضرت موسیٰ نے املا کروایا۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں، نیز میں نے یہ حدیث کتاب اوائل میں کئی طریقوں سے کئی سلسلہ اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے عمر ابن عزینہ سے، اس نے ابان ابن ابو عیاش سے، اس نے سلیم ابن قیس حلالی سے، نیز محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے یعقوب ابن یزید ابن ابراہیم ابن ہاشم سب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے حماد ابن عیسیٰ سے، اس نے ابراہیم ابن عمیر یمانی سے، اس نے ابان ابن ابو عیاش سے، اس نے سلیم یا سلیم ابن قیس ہلالی سے نقل کیا کہ میں نے عبداللہ ابن جعفر طیار کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ معاویہ کے پاس تھے، میں، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن عباس، عمر ابن ابی سلمہ اور اسامہ ابن زید فجری، میرے اور معاویہ کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تو میں نے معاویہ سے کہا کہ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں مومنین کی جان سے بھی زیادہ اولیٰ ہوں، اس کے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب مومنین کی جان سے بھی زیادہ اولیٰ ہے۔ پس جب حضرت علی شہید ہو جائیں گے تو حسن ابن علی مومنین کی جان سے بھی زیادہ اولیٰ ہے، اس کے بعد میرا بیٹا حسین مومنین کی جان سے زیادہ اولیٰ ہے، جب وہ شہید ہو جائیں تو اس کا بڑا بیٹا علی ابن حسین مومنین کی جان سے زیادہ اولیٰ ہے، اس کے بعد میرا بیٹا محمد ابن باقر ابن علی علیہ السلام مومنین کی جان سے زیادہ اولیٰ ہے۔ اور اس کو تم بھی دیکھو گے اے حسین
اس کے بعد حسین کی اولاد سے 12 امام مکمل ہوں گے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا اس کے بعد میں نے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، عبداللہ ابن قیس، عمر ابن ابی سلمہ اور اسامہ ابن زید کو گواہ بنایا، اور ان حضرات نے معاویہ کے سامنے میرے حق کی گواہی دی۔ سلیم ابن قیس کہتا ہے کہ یہ روایت میں نے سلیمان ابو ذر مقداد سے سنی اور انہوں نے اسے ذکر کیا، انہوں نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا محمد ابن حسین ابن ابو خطاب نے حسن ابن محبوب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو جارود سے، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کیا کہ میں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوا، در حالانکہ آپ کے دست مبارک میں ایک لو تھی کہ جس میں اوصیہ کے نام تھے، لہٰذا میں نے شمار کیا تو 12 تھے، اور ان میں سے ایک قائم تھے، 3 محمد اور 3 علی۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے محمد ابن عیسیٰ ابن عبید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن فضیل سیرفی سے، اس نے ابو حمزہ صومالی سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن و انس کی طرف بھیجا اور آپ کے بعد 12 وصی مقرر کیے کہ جن میں کوئی آ چکا ہے تو کوئی باقی ہے، جبکہ ہر وصی کی ایک روشن اور روش اور سنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے اوصیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیہ کی روش پر اور سنت پر چلیں گے، در حالانکہ ان کی تعداد بھی 12 تھی۔ نیز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت مسیح کی سنت پر چلیں گے۔ جعفر ابن محمد ابن مسرور نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا حسن ابن محمد ابن عامر اشعری نے معلّہ ابن محمد بصری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ اس نے حسین ابن علی وشع سے، اس نے ابان ابن عثمان سے، اس نے زرارہ ابن عین سے نقل کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم 12 امام ہیں، ان میں حضرات حسن حسین ہیں اور ان کے بعد کے ائمہ اولاد حسین میں سے ہوں گے۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے محمد ابن حسن صفار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے ابو طالب عبداللہ ابن سلط قمی سے، اس نے عثمان ابن عیسیٰ سے، اس نے سماح ابن مہران سے نقل کیا کہ میں ابو بصیر اور محمد ابن باقر علیہ السلام کے غلام محمد ابن عمران آپ کے مکان میں تھے کہ محمد ابن عمران نے کہا میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم 12 محدثین ہیں، تو ابو بصیر کہنے لگے تمہیں خدا کا واسطہ بتاؤ کہ کیا واقعی تم نے یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے؟ تو اس نے قسمیہ کہا کہ یہ 2 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ اس نے یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا مگر میں نے یہ بات امام محمد باقر علیہ السلام سے سنی ہے۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن یحییٰ ابن زکریا قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ تمیم ابن بہلول نے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ ابن ابو حزیل سے روایت بیان کی، جبکہ اس نے کہا کہ میں نے اس سے امامت کے متعلق سوال کیا کہ امامت کس کا حق ہے اور امامت جس کا حق ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے کہا بذات خود وہ اس پر دلیل ہے، مومنین پر حجت ہے، امور مسلمین کی باغ ڈور سنبھالتا ہے، ناطق قرآن ہے، احکام خداوندی کو جانتا ہے، اللہ کے نبی کا بھائی ہے، ان کی امت کا خلیفہ اور امت پر اس کا وصی ہے کہ ان کی منزلت ایسی ہے جیسے ہارون کی منزلت موسیٰ کی نسبت تھی، اس کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اللہ نے اس کی توصیف اس طرح سے فرمائی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس کی ولایت کی جانب بلایا گیا اور غدیر قم کے روز اس کی امامت ثابت کی گئی کہ جب رسول خدا نے اللہ عز و جل کے اس قول کو نقل کیا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ سزاوار نہیں؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پس جس کا میں مولا ہوں تو علی اس کا مولا ہے، اے میرے اللہ جو اس علی سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہو تو اس کا دشمن ہو جائے، جو اس کی نصرت کرے تو بھی اس کی نصرت فرما، جو اس سے منہ پھیر لے تو بھی اسے تنہا چھوڑ دے، جس کی اعانت علی ابن ابی طالب کرے تو بھی اس کی اعانت فرما،
کہ علی امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المجللین، غر المجلین، سب سے افضل ترین وسیع اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام کی تمام خلقت میں بہترین ہے۔ علی علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا حسن ابن علی بعد ازیں حسین کے دونوں سبط رسول ہیں اور دنیا کی تمام عورتوں میں بہترین عورت کے بیٹے۔ اس کے بعد علی ابن الحسین، اس کے بعد محمد ابن علی، اس کے بعد جعفر ابن محمد، اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر، اس کے بعد علی ابن موسیٰ، اس کے بعد محمد ابن علی، اس کے بعد علی ابن محمد، اس کے بعد حسن ابن علی، اس کے بعد محمد ابن حسن علیہم السلام۔ آج تک ان میں سے ہر کوئی یکے بعد دیگر امام ہے، اور یہی حضرات اطرت رسول ہیں جو امامت اور وصایت سے معروف ہیں کہ کسی زمانے، کسی وقت، کسی لمحے زمین ان کی عزت سے خالی نہ رہے گی کہ یہی حضرات عروۃ الوثقیٰ، اللہ کی مضبوط رسی، ائمہ برحق اور دنیا والوں پر حجت ہیں، یہاں تک کہ اللہ انہیں وارث زمین اور اہل زمین قرار دے۔ نیز جو ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ ہیں اور گمراہ کن بھی، اور اس نے حق اور ہدایت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہی حضرات مفسر قرآن ہیں اور رسول خدا کی نیابت میں گویا ہیں، لہٰذا جو شخص ان کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ورع یعنی پرہیزگاری، پاک دامنی، سچائی، بہبودی، اجتہاد، ادائے امانت، خواہ امانت رکھوانے والا نیکوکار ہو یا فاجر، سجدے کو طول دینا، رات کو قیام کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، صبر کے ساتھ انتظار فرج اور ساتھیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان حضرات کا دین ہے۔ اس کے بعد تمیم ابن بہلول نے کہا، ابو معاویہ نے اعمش کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی اور اس نے امام کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعینہ حدیث بیان کی۔ محمد ابن موسیٰ ابن متوکل نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یحییٰ عطار نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن عباس ابن جریس رازی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل کیا کہ امیر المومنین نے ابن عباس سے فرمایا، ہر سال شب قدر واقع ہوتی ہے اور اس رات امر سنت نازل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے امر رسول خدا کے بعد والی حضرات ہیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں خود اور 11 میرے صلب سے ائمہ اور محدثین ہوں گے۔ اسی اسناد سے منقول ہے کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، شب قدر پر ایمان لاؤ کہ میرے بعد یہ علی ابن ابی طالب اور اس کے 11 فرزندوں کے لیے ہے۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن یعقوب کلینی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو اشعری نے حسین ابن عبیدہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسن ابن موسیٰ خشاب سے، اس نے علی ابن سماع سے، اس نے علی ابن حسین ابن رباط سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابن عزینہ سے، اس نے زرارہ ابن آیون سے نقل کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول خدا کے بعد آل محمد علیہ السلام سے 12 افراد ہیں جن میں سے سب کے سب محدث ہوں گے اور علی ابن ابی طالب ان میں کے ایک ہیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن ابراہیم ابن ہاشم نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا اس نے محمد ابن ابی عمیر سے، اس نے سعید ابن غروان سے، اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد 9 ائمہ ہوں گے، ان میں 9 قائم ہیں علیہم السلام۔ جعفر ابن محمد مسرور نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا حسین ابن محمد ایک نسخے میں علی ہے، عامر اشعری نے معلی ابن محمد ایک نسخے میں علی ہے، بصری کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسن ابن علی وشا سے، اس نے ابان سے، اس نے زرارہ سے نقل کیا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ 12 امام ہوں گے جن میں سے حضرات علی، حسن، حسین علیہ السلام ہیں، ان کے بعد اولاد حسین علیہ السلام میں سے 9 امام ہوں گے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں اسی مضمون کی حدیث کو میں نے کتاب کمال الدین و تمام النعمہ فی اثبات الغیبہ و کشف الحیرہ میں نقل کیا ہے۔ عزیز سامعین، اس وقت ہم پیج نمبر 283 پر پہنچ چکے ہیں اور الحمدللہ اس طویل حدیث کو مکمل کر دیا گیا۔ واقعاً ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ایسے افراد کے درجات بلند فرمائے
کہ جنہوں نے اس بہترین علمی خزانے کو جمع کیا اور اس خوبصورت انداز سے کہ اس انداز سے اسناد کا خیال رکھا کہ ایک حدیث کو کئی راویوں نے اگر نقل کیا تو صحیح سند کے ساتھ اسے کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچایا تاکہ کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، اور یہی شیعت کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس مقام پہ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو یعنی حدیث نمبر 7 سے ہم شروع کریں گے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ریڈنگ کو اگلے پارٹ میں کنٹینیو کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 283 حدیث نمبر 7۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔